الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم. محترم بزرگ اور دوستو، یہ سورہ مومنون شروع ہو رہی ہے اور یہیں سے 18واں پارہ شروع ہو رہا ہے. اس کے فضائل میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جب وحی آیا کرتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی سی آواز آیا کرتی تھی. کیونکہ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم لوگ حاضر تھے اور آواز آنی شروع ہو گئی تو ہم وہیں ٹھہر گئے کہ دیکھیں کہ آج جو وحی آئی ہے کہ ہم سب سے پہلے اس کو سنیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو وحی کی حالت تھی وہ ختم ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمایا اور دعا فرمانے کے بعد صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ میرے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 آیتیں ایسی نازل فرمائی ہیں کہ اگر ایمان والا ان 10 آیتوں پر پورا عمل کر لے گا سیدھا جنت میں جائے گا. وہ 10 آیتیں وہ ہیں سورہ مومنون کی جو میں نے پڑھی ہے ابھی جو تلاوت کی ہے. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قد افلح المؤمنون کا ایمان والے کامیاب ہو گئے. ایمان والے کامیاب ہو گئے. فلاح کس کو کہتے ہیں؟ کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ ہر دنیا کا انسان چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے. تو فلاح کہتے ہیں کہ جس کی ہر مراد پوری ہو جائے. فلاح جس کی ہر خواہش پوری ہو یہ فلاح ہے اور جس سے ہر تکلیف دور ہو جائے یہ فلاح ہے. تو ایسا تو دنیا میں ممکن ہے نہیں کہ جس کی ہر خواہش پوری ہو جائے، اس کی ہر تمنا ہر آرزو پوری ہو جائے اور اس کی ہر تکلیف دور ہو جائے. یہ تو جنت میں ہوگا، دنیا میں تو ایسا ہے نہیں. لیکن ایمان والے اور جو واقعی ایمان والے ہوں، جو ایمان پر چلنے والے ہیں، اگر وہ ایمان پر چل رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ان پر بھی کوئی تکلیف بھیجتا ہے لیکن وہ وقتی طور پر ہوتی ہے. بہت جلدی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دور کر دیتا ہے. تو فرمایا قد افلح المؤمنون کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے. اب کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کی ہر مراد اور ہر تکلیف اس سے دور ہو جائے. یہ کامیابی اور فلاح کا مطلب ہے. یہ ملے گی کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اصول بیان کیے کہ ملے گی کیسے. کامیابی جو آدمی چاہتا ہے تو اس کو کرنا کیا پڑے گا؟ سب سے پہلے جو کرنا پڑے گا کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ اپنی نمازوں کے اندر خشوع خضوع پیدا کرنا پڑے گا. اپنی نمازوں کے اندر دل لگانا پڑے گا. خشوع کس کو کہتے ہیں؟ خشوع کہتے ہیں قلب بھی سکون میں ہو اور اس انسان کے جسم کے اعضاء بھی سکون میں ہوں. جب نماز پڑھ رہا ہو آدمی تو اس کا دل بھی غیر اللہ سے کٹا ہوا ہو اور اس کے اعضاء، اس کے ہاتھ پیر آنکھ ناک سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سکون سے ہو. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نمازی کی طرف برابر متوجہ رہتے ہیں جب تک وہ نماز میں اس کا دل لگا رہتا ہے. جیسے وہ نماز سے بے توجہ ہی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اپنا دھیان ہٹا لیتے ہیں. بے توجہی کیسے کرے گا؟ تو اس کی کچھ مفسرین کرام نے لکھا اس کی کچھ حالتیں ہیں کہ جیسے آدمی آنکھوں سے جھانک رہا ہے، ایسے ترچھا دیکھ رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دھیان ہٹا لیتا ہے، اپنی توجہ ہٹا لیتا ہے. کوئی اپنے کھیل رہا ہے، اپنے کپڑوں سے کھیل رہا ہے یا کسی اور چیز سے اپنے کھیل رہا ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، وہ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز پڑھتے اپنی داڑھی کھجا رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے اندر خشوع ہوتا، کہا کہ اس کی ہر چیز سکون میں ہوتی، کہا یہ داڑھی نہیں کھجلا رہا ہوتا. داڑھی کو کھجلانا، سر کو کھجلانا یا کسی اور چیز میں انگلی
تغفلی کرنا نماز کی حالت میں یہ خشوع سے باہر انسان کو لے جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ ہٹ جاتی ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں یوں ہے کہ جب تک آدمی کھنکارتا نہیں ہے، کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی طرف متوجہ رہتا ہے، جیسے کھنکارتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ سے ہٹ جاتی ہے۔ اور دیکھنے میں کیا آتا ہے کہ گلے میں خراش ہوئی امام صاحب کے مختلف سارے کے سارے اپنے گلے صاف کرنے شروع کر دیتے، تو نماز سے اللہ تبارک و تعالیٰ توجہ ہٹا لیتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے، امام ہو یا مقتدی، اگر نماز پڑھ رہا ہے امام صاحب یا نماز پڑھ رہے ہیں مقتدی حضرات، اگر گلے میں خراش ہے اس کے صاف کیے بغیر کام چل سکتا ہے تو امام صاحب کو بھی چاہیے کہ گلا صاف کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر کام نہیں چل سکتا پھر تو مجبوری کی درجہ ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، سب سے پہلی جو سیڑھی ہے وہ ہے نماز کے اندر خشوع پیدا کرنا، سکون پیدا کرنا، رکوع سجدے میں سکون ہو، دل میں سکون ہو، سکون کے ساتھ نماز کو ادا کیا جائے، یہ سب سے پہلے کامیابی کی سیڑھی ہے۔ دوسرا فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، دوسرا جو درجہ ہے فرمایا کہ وہ لغو چیزوں سے پرہیز کرے، لغو باتوں سے بچے۔ لغو کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس سے کی بات سے نہ کوئی فائدہ ہو، دینی کوئی فائدہ نہ ہو، اس کو لغو کہتے ہیں۔ ایسی بات کرنا، ایسا کوئی کام کرنا جس سے دین کا کوئی فائدہ نہ ہو تو وہ بیکار بات ہے، اور اس کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ جس سے نہ کوئی فائدہ ہو نہ نقصان، تو ایسی بات کو کیا ہی نہ جائے۔ تو فرمایا دوسری چیز ہے لغویات سے بچنا، کا جس میں کوئی فائدہ نہ ہو دین کا ایسی باتوں سے بچنا۔ والذین هم عن اللغو معرضون، کا دوسرا جو ہے وہ یہ کہ لغو چیزوں سے پرہیز کیا جائے۔ تیسرا والذین هم للزکاۃ فاعلون، تیسرا درجہ یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہوں۔ زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ زکوٰۃ کا معنی ہے پاک کرنا، اور جو مال کی زکوٰۃ ہم دیتے ہیں وہ مال کو پاک کیا جاتا ہے۔ ایک صاحب کا، ہمارے آگرے کا ایک صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ فلاں آدمی نے فون آیا اور اس نے کہا کہ کچھ پیسے تھے ان کے، قریب 1.5-2 لاکھ روپے کے آس پاس رقم تھی، تو انہوں نے کہا کہ بیٹھ کر کے میں چاہتا ہوں کہ مجھے چھوڑ دو پورے کے پورے، جس کے پیسے تھے وہ اس سے کہہ رہا جس کے اوپر تھے، کہا میں چاہتا ہوں کہ تم پیسے یوں ہی ختم کر دو۔ تو انہوں نے کہا کہ میری بات سمجھ میں آ گئی، کہا یہ تو ہونا ہی تھا۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے زکوٰۃ میں یہ 2 لاکھ روپے جوڑے نہیں تھے، کہا اگلی سال تک میں آپ سے مانگوں گا نہیں، کہا جب میرا سال گھوم کر کے آئے گا کہ میں ان پیسوں کی زکوٰۃ دے دوں گا، کہا تم خود بخود میرے پیسے ادا کر دو۔ ایک آدمی کا یقین، اور یہ حق ہے، جس پیسے کی زکوٰۃ نکلے گی وہ آپ کا پیسہ مر نہیں سکتا، وہ آپ کے پاس آ جائے گا۔ تو جو زکوٰۃ نکالتے ہیں 2.5%، وہ مال کو پاک کرنے کے لیے ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ زکوٰۃ نکالیں پورا حساب لگا کر کے۔ تو زکوٰۃ ایک تو اس معنی میں یہ آیت آتی ہے کہ مال کی زکوٰۃ نکالی جائے۔ دوسرا جو مفسرین کرام نے اس آیت سے نکالا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو پاک کیا جائے، اپنی گندگی کو دھلا جائے، ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے جسم کے اندر جو گندگی ہے کا اس سے اپنے آپ کو پاک کیا جائے کا، یہ بھی ایک اس کا مفسرین کرام نے مطلب نکالا ہے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور فرمایا کہ تیسرا درجہ یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں، اور چوتھا درجہ یہ ہے والذین هم لفروجهم حافظون، کا وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہو، کا الا علی ازواجہم، مگر یہ کہ اپنی بیوی، وما ملکت ایمانہم، اور اپنی شرعی باندھی، فإنہم غیر ملومین، تو پھر ان پر کوئی الزام نہیں ہے، کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ شرمگاہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں، کہ جو زبان ہے کہ اس کی ضمانت دے دو، اس کو صحیح استعمال کرے، اور دوسرا جو دونوں رانوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، کہ اس کی ضمانت دے دو، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، نہ تو ہماری زبان قابو میں رہتی اور نہ ہماری شرمگاہیں قابو میں رہتی، اور شرمگاہ سے بھی زیادہ ہماری زبان بے قابو ہے۔ تو فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، کا چوتھا درجہ یہ ہے، چوتھی سیڑھی کامیابی کی یہ ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، مگر یہ کہ اپنی بیوی اور باندھی اس کے لیے حلال ہے، تو فإنہ غیر ملومین، تو پھر ان پر کوئی الزام نہیں ہے۔
فمن ابتغى وراء ذلك کا جو آدمی اس کے علاوہ تلاش کرے گا، یعنی اپنی بیویوں کو چھوڑ کر کے اور اپنی شرعی بازی کو چھوڑ کر کے کا جو آدمی اس کے علاوہ تلاش کرے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو فرمایا کہ یہ حد سے گزر جانے والا ہے، پھر وہ حد سے بڑھ رہا ہے، اللہ کی حدود کو پار کر رہا ہے، پھر یہ سزا کا مستحق ہوگا، پھر اس کے اوپر زنا کی جو سزا ہے وہ لگے گی اگر یہ اس سے باہر تلاش کرتا ہے تو۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، فرمایا پانچویں چیز ہے کہ جو آدمی اپنی امانتوں کی اور اپنی عہدوں کی رعایت کرنے والا ہو، ان کو پورا